وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. یہاں پہ اب ہم تو آرام سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو پورا سیٹ اپ ہے یہ کسی کی قربانیوں سے ہمیں ملا نا، کسی نے قربانی کی، پوری ٹیم نے، جنہوں نے ایک نے ارینجمنٹ جو کیا اس کے پیچھے قربانیاں شامل ہیں، وہ ریسیو کر رہے ہیں کھانا، تو یہ بہترین ٹیم ورک ہے. مجھے کچھ پتا نہیں ہے، اور کوئی سیلڈ کاٹ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور کوئی ابھی کھانا لے کے آیا، مجھے نہیں پتا. اور دیکھیں کہ ہم تو میجر بھی نہیں کر سکتے نا، ہم میجر بھی نہیں کر سکتے ہر ایک، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہر ایک کا ایک اندازہ، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس نے کس طرح کیا اور اس میں کتنی ایفرٹ ڈالی، اور وہ قربانی کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. دیکھیں اگر آپ کسی اور کے لیے کرتے ہیں نا تو وہ تو سم ٹائمز اس کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا اور وہ ضائع بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے پاس جو ہے وہ اجر ضائع نہیں ہوتا، اس کے پاس محفوظ ہوتا ہے، 100% وہاں پر گارنٹیڈ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا پہلے، پھر آزمائش تو آتی ہے اگر آپ نے قربانی کرنی ہے اور اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم، یہ بہت خوبصورت آیا ہے سورہ البقرہ کی، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ربہ، اس کے رب نے کچھ کلمات کے ذریعے کچھ احکامات دیے. تو ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسے چیزیں آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر انسان اس میں پورا اتر جائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کو پورا کیا، فَأَتَمَّهُنَّ، تکمیل تک پہنچایا، پھر اس کا اجر کیا ہوا، اس کے اجر کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لیڈر بنایا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں آپ کو تمام انسانوں کا امام بناؤں گا. اور آپ دیکھیں کہ ہم سب کس کی سنت کو فالو کر رہے ہیں، ملت ابراہیم کی، ملت ابراہیم حنیفہ. ان کی اتنی خوبصورت بات ہے، وہ حنیف تھے، یعنی ان کا چہرہ اللہ کی طرف فوکس تھا. ہمارا تو ہر طرف فوکس ہے. اگر ہم بھی اپنے رب کی طرف فوکس ہو جائیں تو ہم بھی ملت ابراہیم کی طرف ہو جائیں گے. اور پھر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی طواف تھا، عملی طواف تھا، آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری، پھر صحیح اللہ کے راستے میں ان کی بھاگ دوڑ، ان کی کوشش، انہوں نے دین کے لیے کتنی قربانیاں کی، اپنے باپ کو چھوڑا، اپنے شہر کو چھوڑا، پھر کسی اور جگہ جا کر پھر آباد ہوئے، پھر اب اللہ کے ہی حکم پر اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی کو تنہا وہاں مکہ میں چھوڑ کے آ گئے. اور ان کی اتنی انگنت قربانیاں اور بھاگ دوڑ، اور صحیح پھر ان کی مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعائیں،
عرفہ کے دن ہم دعائیں کرتے ہیں نا، تو ویسے بھی ابراہیم علیہ السلام کی بھی ایک خصوصیت کیا تھی؟ دعائیں. اتنی دعائیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، والدین کے لیے اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے ان کی دعائیں. اسی طرح اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی دعا ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ایک ایسا رسول میرے اولاد میں سے اٹھائے جو کہ تزکیہ کرنے والا ہو، ان کو تیری کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں. حضرت ابراہیم کے جو فادر ہیں، اور خود وہ بھی مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم کے فادر کیسے تھے، بالکل، اور انہوں نے اپنے بیٹے کی کیسی تربیت کی. یعنی کہ دیکھیں کتنا بڑا تضاد ہے. یہاں ہماری سائیکالوجی ہر وقت، کیونکہ اسے بیڈ وہ ملا بچپن میں، اس لیے اس نے ایسے کیا ہے، تو یہ وہی اسی. تو ان کو دیکھیں فادر کیسے ملے اور ان کے بچے آگے کیسے ملے، خود کیسے تھے، اور کتنا اپوزٹ. تو بالکل اس میں بھی سیکھنے کی کتنی ہی باتیں ہیں کہ ان کا ماحول بھی تو کیسا تھا، لیکن اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے اس کے اثرات نہیں لیے. ہمارے پاس بہت آسان ایک ہوتا ہے کہ نہیں ماحول ایسا ہے، تو اصل بات ہوتی ہے ہم کیسے ہیں، ہم چیزوں کو کیسے لے رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہ انہوں نے لوگوں کے لیے خاص طور پہ جو ان کی خیر خواہی کی دعائیں تھیں، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کی تھی کہ رب اجعل لی ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو جو ہے، یہ جو مکہ کا جو شہر ہے، یہاں کے رہنے والوں کو کثرت سے رزق عطا کریں، یعنی ثمرات عطا کریں. تو ان کی دعائیں صرف ان کے لیے نہیں ہوتی تھیں، دوسروں کے لیے بھی ہوتی تھی. اپنی اولاد کے لیے ان کی دعائیں. ہمارے 3 منٹ، 7:30 کا ٹائم تھا، 3 منٹ انشاءاللہ. اور اپنی اولاد کے لیے دعائیں، تمام مسلمانوں کے لیے ان کی دعائیں، اور ان کی پھر قربانیاں. سب سے بڑی قربانی جو انہوں نے دی تھی، کوئی بھی عام طور پہ دے سکتا ہے اپنی اولاد کی قربانی. انسان کو اپنی اولاد اتنی محبوب ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی محبوب ترین چیز مانگی، اور پھر انہوں نے اپنے رب کو خوش کر دیا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کر کے. اور اسی کے لیے، اسی قربانی کی نشانی یہ ہے کہ ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی ہم کرتے ہیں، ما عمل ابن آدم کا کوئی بھی ایسا عمل جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں محبوب نہیں ہے، سوائے اس کے اس دن، یعنی قربانی کے دن، یوم النحر کے دن، وہ ہے جانور کا خون بہانا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل ہے. اور ہر سال جب ہم یہ عمل کرتے ہیں، قربانی کے موقع پر خرچ کرتے ہیں، یعنی ہم تو اپنے مال میں سے چھوٹا سا حصہ نکالتے ہیں، انہوں نے تو اپنے دل کا ٹکڑا نکالا تھا اللہ کی خاطر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی تو اس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ قربانی کرے، کیونکہ عید کی نماز سے پہلے کی جو قربانی ہے وہ قبول نہیں. اور پھر یہ کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ. اور پھر اسی طرح یہ تھا کہ اجر کیا ہے نا. اب ہم سوچتے ہوں کہ قربانی کا اجر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، یہ گوشت کا ضیاع ہے اور اتنی جمع ہو جاتی ہے، اس کی جگہ پہ آپ صدقہ دے دیں. نہیں، قربانی میں اس جانور کے ہر بال کے بدلے اجر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ہر بال کے بدلے اجر ہے. اور وہی چیز جو، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سے مانگا کچھ جا رہا ہے آپ کچھ اور دے رہے ہیں، یہیں سے ٹیسٹ ہو جاتا ہے. ہم سے جو مانگا جا رہا ہے ہم نے وہی دینا ہے، کیونکہ عام طور پہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کہیں پہ داخل ہو رہے ہیں، مثلا اگر آپ اپنا ٹی ڈی کا کارڈ، اپنے ٹی ڈی والا، اس میں آپ مطلب کوئی اور ڈفرینٹ کارڈ انٹر کر دیں یا کوئی اور ٹم ہارٹن کا کارڈ انٹر کر دیں، وہ ورک نہیں کرے گا. آپ کو جو ریکوائرڈ ہے وہ کرنا ہے. اسی طرح گھر میں ایک شخص کی جو قربانی ہے وہ پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا کیا پہنچتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کو وہ گوشت نہیں پہنچتا، وہ خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا تقوی پہنچتا ہے کہ ہم نے کتنی محبت سے اپنے رب کو وہ چیز بھیجی ہے. اور پھر سب سے آخر میں انشاءاللہ اور بھی بہت سی ہم ان دی اینڈ ہم مل کر لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں. اور ایک جو عرفہ کے دن کے بارے میں ایک اور اہم ترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آگ سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں. ما من یوم اکثر من یوم اکثر ان یؤتک اللہ فیہ عبدا من النار، یعنی اس دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کثرت سے لوگوں کو آگ سے آزاد کرتے ہیں.
اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں. جب تمام بندے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں عرفہ کے میدان میں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فخر کرتے ہیں اپنے اس بندے پر کہ یہ لوگ یہاں پر کیوں آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس بات پر. اور اس دن کا جو روزہ ہے, عرفہ کے دن کا روزہ, وہ پچھلے سال کا اور اگلے سال کا کفارہ ہے, جبکہ عاشورہ جو ہے وہ پچھلے سال کا کفارہ ہے. تو یہ فرق ہے عرفہ کے دن کے روزے میں اور عاشورہ کے روزے کے دن میں. تو پچھلے سال کے گناہوں کا اور اس سال کے گناہوں کا کفارہ عرفہ کے دن میں ہوتا ہے. ایسا کرتے ہیں کہ مل کر انشاءاللہ, اور یہ کہ جو اللہ کے راستے میں آپ لوگ میری دعا ہے کہ ہم سب ایک ہی سفر کے مسافر ہوں, کیونکہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ہم ایک ہی راستے کے مسافر ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگ پھر کیا ہے اس کے بارے میں, الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا. پھر ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو ان کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے, لوگوں کا ڈر نہیں ہوتا. تو اپنے دلوں کو اللہ کی محبت سے بھریں, لوگوں کے ڈر کو دل سے نکال دیں. کہ اور انشاءاللہ ایک اور یہ کہ اپنے ایمان کو کیسے مکمل کر سکتے ہیں. ہم سب چاہتے ہیں ہمارا ایمان مکمل ہو جائے. جس نے اللہ کی خاطر دوستی کی اور دشمنی کی, اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. اور جس نے اللہ کی خاطر دیا اور اللہ کی خاطر روک لیا, اس نے بھی اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. تو انشاءاللہ ہم مل کے لبیک ایک بار پڑھ لیتے ہیں, اس نیت کے ساتھ کہ ہم اپنے رب کو لبیک کہتے ہیں 10 دنوں میں انشاءاللہ. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ہم سب کا دل کر رہا ہے. ہمارا ٹائم پورا ہو گیا, لیکن دعا کریں پلیز. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہم انا نسأل بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا کریم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ہم سب کا یہاں بیٹھنا, ہمارا یہ جمع ہونا ہم سب سے قبول فرما لیں. ہم سب کا یہاں آنا ہم سب سے قبول فرما لیں. ہمارے جو بہنوں نے جو محنتیں اور جو کوششیں کی ہیں یا اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما لیں, اور ان کو اپنے پاس سے اس کا اجر کئی گنا زیادہ عطا کریں. یا اللہ اپنے راستے ہمارے لیے اور ہم سب کے لیے کھول دیں, اور آپ کے راستوں پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, اگر آپ نے ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم ظالمین میں سے ہو جائیں گے. ہمارے ظاہر, ہمارے پوشیدہ, ہمارے جان بوجھ کے کیے گئے, ہمارے انجانے میں کیے گئے, ہمارے دلوں میں کیے گئے ہر طرح کے گناہوں کو یا اللہ معاف کر دے. یا اللہ ہمیں نیکی اور تقوی کے راستوں کی طرف رہنمائی فرما دے. ربنا هب لنا من ازواجنا ومن ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہماری اولادوں کو اور ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ انہیں نیک بنا دے. یا اللہ انہیں متقین کا امام بنا دے. یا اللہ ان کو نیک دوست اور نیک ساتھی عطا فرمائے. یا اللہ تمام اور مومنین اور مومنات کے بچوں کی حفاظت کریں. یا اللہ اتنے شرور اور فتنے پھیلے میں ان سے دور کریں. یا اللہ ان کی جانوں کی, ان کی عزتوں کی حفاظت کریں. ان فتنوں سے جو پانی کے قطروں کی طرح گر رہے ہیں, یا اللہ اس سے ہماری اور ہماری اولادوں, ان کے بچوں کو اور ہم سب کو محفوظ رکھیں.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ ایمان کے بعد، ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو نہ پھیریں. یا اللہ ہم سب کو صحت اور تندرستی اور عافیت عطا فرمائے. یا اللہ جس کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی غم ہے، یا اللہ جن کی جو بھی مالی پریشانیاں ہیں، جسمانی طور پہ کوئی غم اور پریشانی ہے، اللہ ان کی اس پریشانی اور غم کو دور فرما دیں. یا اللہ آپ دلوں کے بھید جانتے ہیں. یا اللہ آپ کو ہر ایک کے غم کا علم ہے. یا اللہ ان کے غم کو دور فرما دیں. یا اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں فرما دیں، سب کے رزق میں کشادگی کر دیں، حلال رزق میں کشادگی کر دیں. یا اللہ ہمارے مسلمان بہن بھائی دنیا کے مختلف حصوں میں بہت تکلیف کا شکار ہیں. یا اللہ ان کو ظالمین کے ظلم سے نجات عطا فرمائے. یا اللہ امت مسلمہ کو قوت عطا فرمائے. یا اللہ ہمیں ان ظالم لوگوں پر غالب فرما دیں. یا اللہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنے اپنے میدان میں رہتے ہوئے بہترین عمل کریں جو آپ کو راضی کر دے. یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں. یا اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دیں، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس. یا اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے، اس دن کی رسوائی سے، اس دن اپنے چہرے سے دوری سے بچا لیں. ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دیں. ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. لوگ اپنی اپنی دعا مانگ سکتے ہیں. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.